خطبے پر جانے سے پہلے کا اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مسلمان واقعتاً گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ گناہوں سے بندے کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا چین اور سکون، اطمینان، راحت اور آرام یہ بھی گناہگار آدمی کو نصیب نہیں ہوتے، اور آخرت تو گئی گئی۔ اس لیے دل سے جو چاہتے ہیں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، لیکن معاشرے کے برے اثرات کی وجہ سے، ماحول کے اثرات کی وجہ سے، گناہوں کی طرف بلانے والے اسباب کی کثرت کی وجہ سے ان کے لیے گناہ کا چھوڑنا مشکل انہیں معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، تو پھر وہ بیچارے ہتھیار ڈالتے ہیں۔ جب ہتھیار ڈال دیتے ہیں نا تو پھر تو گناہوں کے سمندر میں غوطے لگانا شروع کر دیتے ہیں، پھر کوئی انہیں روک ٹوک نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا۔ تو اصل میرا مقصود یہ ہے کہ ہم سارے جنید بغدادی بن جائیں گے، وہ زمانہ گیا جنید بغدادی بن، لیکن یہ جو بے فکری والی زندگی ہے کم از کم یہ تو کیا ہو، ختم ہونا، دل میں ایک احساس پیدا ہو، یار میں غلط کام کرتا ہوں، کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ کل یہاں عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، ہمارے بھائی ثاقب صاحب نے تعلیم کرائی، یقین مانے دل دہلا دینے والی بات ہے۔ اس لیے یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے نسخے بیان فرمائے ہیں کہ بندہ ہمت نہ ہارے اور ان اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، تو آہستہ آہستہ دوائی اپنا اثر دکھائے گی اور اس کے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اگر پورا جنید بغدادی نہ بنا تو انشاءاللہ گناہوں میں کمی ضرور آئے گی۔ اس کے لیے 4 نسخے بیان ہو چکے ہیں اور 5واں شروع ہے، وہ بھی اب آخر میں پہنچا ہوا۔ 5واں جو نسخہ تھا وہ سورہ حشر کی ایک آخری آیت پر بیان شروع ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانیاں چھوڑو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی یہ سوچے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کیا اعمال آگے بھیجے۔ یہ نسخہ ہے کہ بندہ اپنی قبر آخرت کو، موت کے بعد پیش آنے والے حالات کو، حشر کو، ان مناظر کو سوچے۔ اس پر یہ بات شروع ہوئی کہ ایمان تو ہم سب کا قیامت پر ہے، لیکن 2 غلط فہمیوں میں مبتلا ہے۔ ایک تو ایمان یقین والا نہیں، یقین ڈھیلا ڈالا ہے، اور دوسرا ایک اجمالی سا خاکہ تصور ذہن میں ہے، تفصیلات میں کا علم نہیں، اور کبھی تفصیلات پڑھی نہیں، سنی نہیں، ان کے بارے میں سوچا نہیں، تو وہ
تفصیلات عرض کی جا رہی تھی کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہم بھولے بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور شتر بے لگام جس کو کہتے ہیں اپنے بچوں کو گھر والوں کو چھوڑا ہوا ہے، بہت پریشانی والی بات ہے. اس کی تفصیلات میں سب سے پہلی منزل موت بیان ہوئی، پھر برزخ کی منزل بیان ہوئی، پھر حشر کی منزل بیان. میدان حشر کی جو پریشانی ہے وہ کوئی معمولی ہے. پھر میزان عدل بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، یہ بیان ہوا. پھر اعمال نامے تقسیم ہوں گے، یہ بیان ہوا. پھر پل صراط کو عبور کرنا ہوگا. یہ 6 منزلیں بیان ہو چکی. جو میرے بس میں تھا اتنا میں نے عرض کیا، اور جنہوں نے غور سے سنا ہے، توجہ سے پابندی کے ساتھ سنا ہے، وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے. آخری جو منزل ہے نا، یہ ساری منازل سے گزر کر کے جنت اور جہنم والی، وہاں تک بات پہنچی. تو پہلے جنت کا بیان ہو رہا ہے. جتنی منازل ہے نا، ایک ایک منزل کٹھن ہے بھائی. اگر یہ ساتھ نہ ہوتی، ایک ہی ہوتی تب بھی کافی، لیکن ایک نہیں ہے، ساتھ ہے. ایک سے گزرے گا پھر دوسری، دوسرے سے گزرے گا پھر تیسری، تیسری سے گزرے گا پھر چوتھی. یہ سب عبور کر کے جائے گا اور کامیاب ہوتا جائے گا تو پھر جنت یا جہنم تک پہنچے. جنت کی جو پوری حقیقت ہے ہم نے دیکھی نہیں، اور اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی خصوصیت تھی کہ انہیں اللہ نے دکھایا اور انہوں نے بیان کیا. تو پوری حقیقت دنیا میں کسی کو سمجھانا یہ ممکن ہے. میں اس کا ایک خلاصہ نکالا ہوا ہے، وہ خلاصہ آپ کو سنا رہا تھا کہ اس سے پوری جنت کی حقیقت تو معلوم نہیں ہوگی، لیکن اس کے قریب قریب انشاءاللہ آپ پہنچ جائیں گے. اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ 4 دنیا کی خوشی میں جس کے لیے ہم نے رات دن ایک کیا ہوا ہے، اور جنت میں اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضل سے لے جائے، وہاں جو خوشی اور لذت نصیب ہوگی. دنیا کی خوشی اور جنت کی خوشی میں 4 بڑے اہم فرق ہیں. ان میں سے پہلا فرق بیان ہو چکا ہے، اور وہ پہلا فرق یہ بیان ہوا تھا کہ دنیا کی کوئی خوشی خالص نہیں. اگر خوشی 1% ہے تو 99% غم ہے. یہ تناسب، غموں کی آمیزش، غموں کی ملاوٹ، غموں کے اندر لپٹی ہوئی ایک آدھ خوشی کسی کو نصیب ہوتی. اور جنت کی جو خوشی ہوگی نا، وہ 100% کیا ہوگی؟ خالص ہوگی. اس میں غم کا کوئی تصور بھی نہیں ہوگا. اس کی وضاحت آپ سن چکے ہیں. یہ سارا پچھلا سبق میں دہرا کے آپ کو اب لین پر میں نے کیا کر دیا ہے، لگا دیا. دوسرا جو فرق ہے وہ آج عرض کرنا. دوسرا جو فرق ہے نا، دنیا اور آخرت کی خوشی، وہ اللہ پاک نے یہ رکھا ہے کہ دنیا کی خوشی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، پھر بھی انتہائی محدود اور قلیل اور تھوڑی ہے. اتنی تھوڑی کہ
اس کو جنت کی خوشی کے ساتھ کوئی تناسب ہی نہیں، نسبت ہی نہیں دی جا سکتی۔ ایک آدمی ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا تو آپ سوچیں اس کو کتنی خوشی ملے گی۔ دو روٹی کھانے کے بعد اب تیسری کو دل نہیں چاہے، ایک مرتبہ کھانے کے بعد دوسری مرتبہ عمدہ سے عمدہ کھانا اس کے سامنے آیا ہے، لیکن کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ اور بھی جتنی خوشیاں ہیں ان سب کی ایک حد ہے، اس حد تک بندہ حاصل کر سکتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ جب سوتا ہے تو اس وقت کا جو وقت ہے آدھی زندگی تو سونے میں گزر جاتی ہے۔ دنیا کی خوشی، سونے کے بعد بادشاہ کو یہ پتہ نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، شہباز شریف کو یہ پتہ نہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں، آصف زرداری صاحب کو یہ پتہ نہیں کہ میں صدر بننے والا ہوں، اور فقیر اور غریب کو یہ پتہ نہیں کہ میں فقیر اور غریب ہوں، کہ رہ کے مکان نہیں ہے۔ جو جنت میں نیند نہیں ہے، جتنی نیند کرنی ہے یار، جنت میں کیا ہے؟ نیند نہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی لکھی ہے کہ جب بندہ نیند میں ہوتا ہے تو جن چیزوں سے لذت حاصل کرنی ہے، جن کو استعمال کرنا ہے، وہ نیند کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ وزارت عظمیٰ کا مزہ وہ نیند کی حالت میں۔ تو جنت میں کی جو خوشی ہے نا وہ غیر محدود ہے۔ ہر آدمی کو، جنتی کو، دنیا کے 100 انسانوں کی طاقت دے دی جائے، کھانے کی بھی، پینے کی بھی، سوچنے کی بھی، سمجھنے کی بھی، دیکھنے کی بھی، سننے کی بھی، یہ ساری طاقتیں 100 انسانوں کے برابر ہوں گی، اور ان کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ بس ایک مرتبہ کھایا اور ایک خوشبودار ڈکار ہے، سارا کھانا ہضم، پھر اتنی طاقت پیدا ہوگی، پھر کھایا، پھر ڈکار آیا۔ یہاں تو کھانے کے بعد پیشاب پخانے کا موقع ہے، واش روم نہ ملے، راستے میں سفر میں گاڑی میں تو پریشانی پڑ جاتی ہے۔ تو دنیا کی خوشی وہ انتہائی محدود اور بالکل کیا ہے، تھوڑی ہے، اور جنت کی جو خوشی ہے اس کی کوئی حد و حساب نہیں۔ اس کی میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ہر انسان کو یقیناً کسی نہ کسی درجے میں خوشیاں نصیب ہوئی ہیں، لذتیں نصیب ہوئے ہیں۔ یہ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نصیب نہیں۔ اللہ پاک نے اس دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ کسی نہ درجات کا فرق ضرور ہے، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم، کسی کا ایک پلازہ ہے، کسی کا جو ہے نا ایک دکان ہے چھوٹی سی، لیکن خوشی اللہ پاک نے ضرور دی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک فرض کریں
ان سارے انسانوں کی خوشیاں جمع کر کے ایک آدمی کی گود میں اکٹھی ڈال دی گئی، یہ سب تیری۔ تو آپ سوچیں کہ وہ دنیا کا کتنا خوش قسمت ترین کیا ہوگا انسان۔ لیکن اس انسان کی جو خوشی ہے نا، اس کو بھی سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہے، اس کی خوشی سے اتنی نسبت بھی نہیں جتنی قطرے کو کس سے ہوتی ہے، سمندر سے۔ قطرہ بھی محدود ہے، سمندر بھی کیا ہے، محدود۔ لیکن دنیا کی ساری خوشیاں جمع کر کے محدود ہیں، اور جنت کی خوشی جو ہے نا وہ غیر محدود۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سواری پر سوار ہونے والا آدمی سفر کر رہا ہے، سفر کے دوران ایک درخت کے نیچے جا کے اس نے اپنی سواری باندھی، اس کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا اس کو زمین کے اوپر ڈال دیا، تو آپ نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بھائی اس کوڑے کے نیچے جتنی زمین آئے گی، جنت کی اتنی زمین دنیا و ما فیہا سے قیمتی، اور ایسی قیمتی زمین اللہ پاک پھر تھوک کے حساب سے دے۔ یہاں تو ایک پلاٹ دینا مشکل ہے، ایسی قیمتی زمین کہ ایک بالغ زمین دنیا و ما فیہا سے کیا ہے، بہتر ہے، اور اللہ پاک اس طرح تھوک کے حساب سے تقسیم فرمائیں گے کہ سب سے آخری جو جنتی ہوگا، جو گھسٹ گھسٹ کر کے منتیں ترلے کر کے اللہ پاک سے، اس کا بھی عجیب حدیث میں آتا ہے، پہلے یہ کہے گا اللہ مجھے بس باہر نکال، اس آگ نے تم میرا کیا کر دیا ہے، ستیہ ناش کر دیا۔ جب بہت منتیں کرے گا اللہ پاک کی، عاجزی اور زاری کرے گا، تو اللہ پاک فرمائیں گے اور تو کچھ نہیں مانگے گا، پھر اللہ پاک سے وعدے کرے گا نہیں بس صرف باہر نکال، اللہ پاک اس کو جو ہے باہر نکال دیں گے۔ پھر وہ جنت کے نظارے دور سے اس کو نظر آئیں گے، اللہ پاک خود دکھلاتے ہیں، دکھائیں گے، کچھ دیر تو چپ کرے گا، کچھ عرصہ چپ رہے گا، لیکن پھر کہے گا اللہ پاک وہ دروازے تک مجھے پہنچا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ تو کتنا وعدہ خلاف ہے اے ابن آدم، ما اغدرک یا ابن آدم۔ پھر عاجزی زاری کرے گا، آخر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اور تو کوئی نہیں مانگے گا۔ اس طرح روتے دھوتے اللہ پاک اس کی قبول فرما کر جنت کے دروازے تک اس کو پہنچا۔ پھر اندر کے نظارے سبحان اللہ، اندر کی بہاریں اور اندر کی خوشبوئیں جب آئیں گی تو پھر صبر نہیں کر سکے گا، پھر اللہ پاک اندر کر دے، اللہ پاک کو بھی ہنسی آ جائے گی اور کہیں گے ابن آدم تو بڑا وعدہ خلاف ہے۔ بہرحال یہ جنتی ہوگا، پہنچ جائے گا۔ میں ایک دفعہ مری سے آ رہا تھا، ٹیکسی والا میرے ساتھ تھا، وہ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب دعا کرو اللہ پاک جنت میں ایک کھوکھے کی جگہ دے۔ یہ جو آخری جنتی ہوگا نا، اس کو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے مانگ جو کچھ مانگتا ہے، تمنا کرتا رہے گا۔
آخر اللہ پاک خود اس کو یاد دلائیں گے، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ۔ اس جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک کیا کریں گے، عطا فرمائیں۔ قیمتی زمین ایسی کہ ایک بالشت دنیا و ما فیہا سے کیا ہے، قیمتی، اور اللہ پاک دیں گے تھوک کے ساتھ۔ سب سے ادنا درجے کی جنت کی کو جب اس دنیا سے بڑی جنت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، تو جو اعلیٰ درجات والے ہوں گے ان کا بھی کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بھی ہمیں درجات کی ہوس نہیں، بس جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ ہے۔ تو بھائی دنیا کی خوشی کو جنت کی خوشی سے کوئی نسبت ہی نہیں، کوئی مناسبت ہی نہیں، کوئی تناسب ہی نہیں۔ اس تھوک کے حساب سے آپ سوچیں گے جب تقسیم ہوگی تو پھر جنت کم پڑ جائے گی، جنت کم نہیں پڑے گی۔ ایسی تھوک کے حساب سے اللہ پاک تقسیم فرمائیں گے اور سارے جنتی جنت میں داخل ہو کر کے اپنے اپنے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے، اتنی بڑی بڑی جنت کے ساتھ، پھر بھی جنت خالی ہوگی۔ شکوہ کرے گی، اے اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے کیا کروں گا، بھر دوں گا، میں تو بھی ساری خالی پڑی ہوئی۔ پھر اللہ پاک ایک نئی مخلوق کیا کریں گے، پیدا فرمائیں گے، اور بغیر عمل کے اپنے فضل سے اللہ پاک اس مخلوق کو جنت میں آباد کر کے جنت کو کیا کریں گے۔ اور بالکل اس کے مقابلے میں جہنم کا بھی یہی حال ہے۔ جہنم میں بھی جہنمی جانے والے کتنی کثرت سے، لیکن جہنم بھی شکوہ کرے گی، اے اللہ آپ نے جو ہے نا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں بھر دوں گا، میں تو ابھی خالی پڑی، حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ اللہ پاک اس سے پوچھیں گے بس بھر گئی، نہیں اور۔ جب جہنم کا شکوہ ختم نہیں ہوگا تو اللہ پاک اپنی رحمت والا پاؤں جو ان کی شایان شان ہے اس پر رکھیں گے، تو پھر جہنم کے شکوے اور شکایات ختم ہوں، اس میں کسی مخلوق کو اب اللہ پاک جو آباد نہیں فرمائے، جنت میں ایک نئی مخلوق آباد۔ تو بھائی یہ ایک مختصر سا حال ہے دنیا کی خوشی اور آخرت کی خوشی۔ اب ہم ذرا اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، برادری اور خاندان والوں کے بارے میں، پوری انسانیت کے بارے میں۔ ہم نے رات دن بس ایک کیا ہوا، صرف دنیا حاصل کرتے نا تو پھر بھی چلو کوئی بات نہیں تھی، ہم ساتھ دنیا حاصل کر کے اپنی آخرت کی تباہی پر بھی لگے ہوئے، ساتھ گناہ بھی کر رہے، اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے آپ کو غرق کیا ہوا، تو کیا لے رہے ہیں اور کیا کھو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی قیمت اگر اللہ پاک کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اللہ پاک پانی کا ایک گھونٹ کے نہ دے۔ حدیث ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، سارے بیانوں کا حاصل ایک ہی ہے کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچنے والے بنیں۔ یہ جو بے فکری والی زندگی ہے نا، حلال حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی پہچان نہیں، نیکی اور گناہ کا پتہ ہی نہیں، اور دن رات بس ایک کیا ہوا ہے، خاص کر کے اس موبائل نے تو ایسی تباہی مچائی ہے جو ناقابل بیان ہے۔ یعنی دل جو محسوس کرتا ہے نا مسلمانوں کو دیکھ کر
وہ بیان نہیں کر سکتے. ایک شعر مجھے یاد آیا اسی کے اوپر کہ دل بیان، وہ کیفیت بیان نہیں ہو سکتی. شاعر کہتا ہے دل بے زباں ہے اور زباں بے دل. یہ جو زباں ہے نا اس کا کوئی دل نہیں ہے اور دل کی کوئی زبان نہیں ہے. دل کہاں زبان کہاں. دل بے زباں ہے اور زباں بے دل، وہ زباں پر کس طرح سے آئے جو دل پر گزرتی ہے. پوری بات اگر یہ دکھانے کی چیز ہوتی تو ہم چیر کے آپ کو دکھاتے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بالکل معاملہ اتنا سادہ نہیں. ہم بھولے بنے ہوئے ہیں، سادے بنے ہوئے ہیں اور غفلت کی ہم نے انتہا کر دی. مارکیٹیں آباد ہیں، قلب آباد ہیں اور مسجدیں ویران اور غیر آباد ہیں. حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. بڑا عقل مند ہے وہ آدمی، بڑا ہوشیار اور بڑا سمجھدار ہے وہ آدمی جس نے من دان نفسہ اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، کنٹرول کر لیا. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی تیاری میں لگ گیا. یہ آدمی بڑا ہوشیار، بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند ہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ. اور بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جس نے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دیا. جو دل میں آ رہا ہے بس وہ کر رہا ہے بلا سوچے سمجھے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے یا یہ نیکی کا کام. نفس کو تو خواہشات کے پیچھے لگا دیا ہے. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے بارے میں بڑی امید لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم میں اپنا فضل فرمائے. تو بھائی اللہ غفور الرحیم تو ہے تو اللہ رزاق اور رازق بھی تو ہے نا. ان کے رزاق اور رازق ہونے کی وجہ سے دنیا کے اسباب کو اور دنیا کے کاروبار اور دنیا کی ملازمتوں کو تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور ان کے غفور الرحیم ہونے پر بھروسہ کر کے جو ہے نا گناہ پر جرأت کر رہے ہیں. ان کے غفور الرحیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ہونے کی وجہ سے گناہ ہو جائے تو پھر مایوس ہو کر کے مت بیٹھ جاؤ، توبہ کر دو سچی. اللہ پاک معاف کرنے کے لیے کیا ہے تیار ہیں، ان کی رحمت کے توبہ کے دروازے کھلے گئے. تو بھائی مضمون یہ چل رہا ہے کہ گناہ چھوڑنے کے نسخے بیان ہو رہے ہیں. یہ نسخہ جو بیان ہو رہا ہے کہ گناہ جو چھوڑنا چاہتا ہے وہ بیٹھ کر کے تنہائی میں مراقبہ کرے، اور وقت نہیں ملتا تو رات کو جب بستر پہ لیٹتا ہے بجائے کاروبار کو سوچنے کے، بجائے دنیا کے معاملات سوچنے کے، یہ چیزیں سوچا کرے کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پڑا رہنا ہے، اور وہاں خالی پڑا نہیں رہنا، یا پریشانی ہے یا راحت اور آرام. پھر میدان حشر میں تو اللہ پاک دوبارہ مجھے زندہ کریں گے، وہاں کی ایک مستقل پریشانی ہوگی، حساب و کتاب ہی شروع نہیں ہوگا. ساری مخلوق انبیاء علیہ
اسلام کے پاس جائے گی، آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ پھر بندوں کی اعمال تولنے کا مسئلہ آئے گا، پھر اعمال ناموں کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا، پھر پرصراط کو عبور کرنے کا مسئلہ آئے گا، پھر جا کر کے کہیں جنت اور جہنم کا مسئلہ آئے گا۔ پتہ نہیں میں نے کہاں پہنچا، میرا ٹھکانہ۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو جنت پر تو یہ سارا بیان ہو چکا ہے، جنت پر بیان چل رہا ہے۔ دو فرق دنیا اور آخرت کی خوشی میں آپ نے سنے۔ پہلا فرق یہ تھا کہ دنیا کی کوئی خوشی خالص نہیں، اس میں غموں کی ملاوٹ ہے، ایک خوشی ہے ہزار غم۔ اور دوسرا فرق آپ نے یہ سنا کہ دنیا کی خوشی انتہائی تھوڑی ہے، محدود ہے، قلیل ہے۔ ساری دنیا کا بادشاہ بھی 2 روٹی کھانے کے بعد اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، دوبارہ کھانے کو پھر 6 گھنٹے کا وقفہ چاہیے۔ اور اس طرح دنیا کی ساری لذتوں کو یہی حال ہے، آخر کب تک ہے؟ لیکن آخرت کی جو خوشی ہے نا، وہ کیا ہوگی؟ غیر محدود ہوگی۔ دنیا کی خوشی کو اس خوشی سے کوئی نسبت نہیں۔ اللہ پاک اس کی حقیقت اور اس کا یقین ہمیں نصیب فرمائے اور اس کی فکر نصیب فرما دے، تاکہ ہم اپنے آپ، ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان پر انشاءاللہ اس دفعہ فجر کی نماز کے بعد 5-7 منٹ جو بیان ہوتا ہے وہ رمضان پر ہی ہے۔ جمعے میں ہمارا اپنا ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے تو اس کو چھوڑے تو پھر وہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو رمضان میں اور زیادہ گناہوں سے بچنے کا بھائی اہتمام کریں، ابھی سے کوشش شروع کر دیں موبائل سے چھٹکارا حاصل کرنے۔ بچوں کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ موبائل صرف فون کرنے کے لیے، واٹس ایپ میسج کرنے کے لیے، اس چیز کے لیے۔ باقی جو اس میں جو یوٹیوب کھولتا ہے یا فیس بک کھولتا ہے، وہ یہ کہے کہ میرا ایمان محفوظ ہے، ننگی تصویریں میں نہیں دیکھتا ہوں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہ ایسا ہے درمیان کار دریا، تختہ بندم کر دئی، بعد میں گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش۔ میرے محبوب، تم نے رسیوں سے جکڑ کے مجھے سمندر کے درمیان میں پھینک دیا ہے، اور پھر اوپر سے حکم دے رہا ہو کہ خبردار کپڑے گیلے نہ ہونے پائے۔ جو فیس بک اور یوٹیوب میں استعمال کرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میری نگاہیں پاک ہے، میرے کان پاک ہے، میرا دل دماغ پاک ہے، پھر کہاں نماز میں خشوع آئے گا؟ کہاں تسبیحات اور تلاوت میں خشوع اور خضوع آئے گا؟ اس لیے ابھی سے فکر کرو بھی، رمضان کی مبارک ساتھ آ رہی ہے۔ آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، معذرت۔ اللہ پاک کچھ لوگوں کو جو ہے نا یہ 4-5 منٹ جو اوپر ہو جاتے ہیں وہ بڑے ناگوار گزرتے ہیں۔ آپ کے بڑے ٹائم پر ہے نا ماشاءاللہ بیان